کبھی کبھی انسان کے مرنے کی حد تک کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ زندگی ثابت ہوتی ہے اور زندگی کا سکون ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ ایک ترک گھڑ سوار تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، رستے میں اس نے ایک سوئے ہوئے آدمی کو دیکھا، تو اس نے جب غور سے دیکھا تو اس کے منہ میں نا سانپ جا رہا تھا۔ وہ منہ کھول کے سویا ہوا تھا نا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ منہ کھول کے نہیں سونا چاہیے، تو اس کے منہ کے اندر نا سانپ جا رہا تھا۔ تو وہ جو گھڑ سوار تھا نا، اس نے گھوڑا دوڑایا اور جلدی سے وہاں پر پہنچا، اور جب وہاں پر پہنچا اس نے دیکھا کہ وہ جو سانپ تھا نا اس آدمی کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس آدمی کو گھوسے مارنے شروع کر دی، اتنا مارا کہ وہ آدمی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس ترک آدمی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اور ایک درخت کے پاس جا کر وہ آدمی پھر گر پڑا، اور دوسرے آدمی نے پھر اس کو گھوسے مارنے شروع کر دیے۔ قریبی کچھ سیب پڑے تھے، تو اس آدمی نے اس کو کہا کہ سیب کھاؤ نہیں تو تمہیں مار دوں گا۔ اس آدمی نے مرتے ہوئے وہ سیب کھائے، اتنے کھائے کہ اس کو کہہ آنے لگ گئی، لیکن اس نے جب کہا کہ بس ہو گئی، اس نے پھر دوبارہ اس کو گھوسے مارنے شروع کر دی۔ تنگ آ کر گھوسے کھانے والے آدمی نے کہا کہ اگر تو میرا دشمن ہے نا تو یار مجھے تلوار نکال کے قتل کر دے، لیکن اس آدمی نے کسی قسم کی کوئی بات اس کی نہ سنی اور اس کو مارتا رہا۔ آخر کمزوری میں تنگ آ کر اس شخص کو کہہ آنے لگ گئی، مطلب جس طرح سے ہمارے سر پر کوئی چوٹ لگتی ہے نا تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اس طرح سے اس کو بھی کسی کیفیت ہونے لگی، مطلب الٹی آنے لگی۔ تو پھر وہ اس کو مارتا رہا، آخر کار اس کو الٹی آئی، اور اس الٹی کے اندر وہ سیب سمیت سانپ بھی سارا باہر نکل کے پڑا ہوا۔ جیسے اس آدمی نے اس سانپ کو دیکھا نا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے، اور وہ اس آدمی کے قدموں میں گر پڑا اور اس سے معافی مانگنے لگا، اور کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے یہ بات پہلے بتا دیتے ہو کہ میں اتنی جو بکواس آپ سے کی ہے نا تو وہ نہ کرتا، تو آپ نے تو صرف مجھ سے مارنا ہی شروع کر دیا، آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو مسائل حل ہو جاتے۔ تو اس ترک آدمی نے کہا اگر میں آپ کو پہلے بتا دیتا نا تو اس پریشانی میں یا اس ڈر کے اندر آپ نے نہ تو پانی پینا تھا، نہ میرے گھوسے کھانے تھے، نہ سیب کھانے تھے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی دل سے کام کرنا تھا، آپ نے اپنے آپ کو مرا ہوا ہی پانا تھا۔ تو اس وجہ سے اس چیز سے بچانے کے لیے، یہ جو تکلیف آپ کو ملی ہے نا، یہ اس چیز سے بچانے کے لیے تھی۔ تو اس آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مرنے والے آدمی نے، سانپ کھانے والے آدمی نے اس کو نہایت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ شکریہ ادا کیا اور اس کو روانہ کیا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں معاملات کچھ ایسے آ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جو ہمیں تکلیف آئی ہوئی ہے، اس سے بہتر تو موت ہی تھی، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہماری تکلیف ایسی ہو جس کے بعد اتنی راحت آنے والی ہو کہ جس کی وجہ سے آپ موجودہ جو تکلیف ہے آپ کو بالکل ہی بھول جائیں۔ ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے ماں باپ، بڑے بھائی بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہمارا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی دی ہوئی کبھی کبھی سخت باتیں، کبھی کبھی تکلیف ہم کو اس وقت بہت زیادہ ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم آنے والے دنوں میں اس چیز کا موازنہ کریں اور اپنے آپ کے اندر آنے والی تبدیلیوں کا اگر مشاہدہ کریں تو ہمارے لیے وہ مصیبت بالکل مصیبت نہیں لگے گی، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا پودوں کو پانی دینے والی بات ہوتی ہے، پیاسے پودوں کو پانی دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہی صورتحال استاد کی اپنے شاگردوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، ایک والد کی اپنے اولاد کے معاملے میں ہوتی ہے، ایک بڑے بھائی کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں بھی یہ بات ہوتی ہے، جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے یا اپنے شاگردوں کے لیے سنسیئر ہوتی ہیں، ان کے دل میں ان کے لیے تکلیف ہوتی ہے، اور ظاہری طور پر وہ آپ پر جو سختی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سختی آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی وجہ بننے جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی آپ کو زمانے کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں آئیں نا، اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ، کوئی بھی ایسا جو لیڈر بنا ہے نا، اس نے کبھی بھی راحتوں میں آ کر اپنے آپ کو لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے نا وہ لے کے نہیں آیا۔ ہر لیڈر بندہ اور ہر احساس کرنے والا بندہ اور ہر اپنی قوم کو، اپنی فیملی کو مضبوط اور چلانے والا بندے نے بہت زیادہ تکلیفیں صحیح ہوتی ہیں۔ تکلیفوں کے بغیر انسان کبھی بھی اپنے آپ کے اندر اپنی سوئی ہوئی کوالٹیز کو نہیں جگا سکتا۔ ان ساری چیزوں کے اندر ایک محنت ہے، محنت بھی ظاہری طور پر انسان کو نہ کرنے والی، نہ سمجھ آنے والی بات لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ اپنی زندگی میں ایک ٹریننگ کا حصہ سمجھیں، جس کے بعد آپ کو کوئی بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے۔